السلام علیکم. سنائیے کس طرح سے پروگرس چل رہی ہے آپ کی ایڈورٹائزنگ اور پروموشن سبجیکٹ کے بارے میں. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں اگر یہ سوال میں ہر دفعہ سے کروں تب بھی جائز ہے، اس لیے کہ اس سبجیکٹ میں روزمرہ آپ کو نئی نئی چیزیں سننے کو ملیں گی، نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کان اور اپنی نظر یہ کھلی رکھیں، کیونکہ دنیا میں اتنا کمپٹیشن ہے پروڈکٹس میں آج کل، جس کی وجہ سے ایڈورٹائزنگ ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن حاصل کر چکا ہے دنیا کی مارکیٹنگ میں. کوئی بھی پروڈکٹ جب بھی لانچ کرنی ہو، اس کو آج کی مارکیٹ میں متعارف کرانے کے لیے ایڈورٹائزنگ کا سہارا لیے بغیر کامیابی ہرگز نہیں ہو سکتی. آپ ایک پروفیشنل ہیں، لیکن پروفیشنل کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ خود بھی ایک کنزیومر ہیں، آپ کی اپنی بھی ضروریات ہیں. اس لیے جب بھی کبھی آپ کسی بھی کلائنٹ کے لیے کوئی کیمپین بنانے کے لیے آمادہ ہوں یا آپ کو یہ اسائنمنٹ دی جائے، تو بنیادی طور پہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یو شوڈ پٹ یور سیلف ان دی پلیس آف دی کنزیومر ٹو سی what will you expect from the projection or advertising of that product to convince you to use it or buy it. جب آپ اس بات کو خیال رکھیں گے، اس بات کا خیال رکھیں گے بلکہ، تو آپ کو بالکل دشواری نہیں ہوگی ایک اچھی کیمپین کے بنانے. آپ کی تھوڑی سی یادداشت تازہ کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کون سے بنیادی ضروری عوامل ہیں جو ایک اچھی کیمپین بنانے کے لیے ضروری ہے. یہ میں اس لیے دہراتا ہوں کہ تمام ایڈورٹائزنگ کا علم، تجربات اور ویریس سرکمسٹانسز میں پوزیشنز کے باوجود انہی چیزوں پر محیط ہے. یعنی یہ 5 وہ عوامل ہیں جن میں اگر آپ مہارت حاصل کر لیں یا ان پر آپ کو پوری گرفت ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک اچھی کیمپین نہ بنا سکیں اور اپنے کلائنٹ کو مثبت یا مؤثر نتائج نہ دلا سکیں. ان تمام عوامل کو ہمیشہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور انہی کی بنیاد پر آپ کو اپنی کیمپین بنانے کے لیے اپنی منصوبہ بندی کرنی چاہیے. کوئی بھی کیمپین بنانے سے پہلے سب سے پہلے جس بات کی ضرورت ہے، میں آج اس کو ترجیح دیتا ہوں آپ کے ایک چھوٹے سے فکرے پر کہ علم. یعنی جس کلائنٹ کے لیے آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا جس کلائنٹ کے لیے آپ کیمپین بنانا چاہتے ہیں، اس کلائنٹ کے بارے میں مکمل علم اور اس کی پروڈکٹ یا سروس جو وہ مارکیٹ میں متعارف کرانا چاہتا ہے یا مارکیٹ میں اس کو فردر پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے. اب علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے مراد یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ کیا ہے، سب سے پہلے پروڈکٹ کے بارے میں، پھر وہ کمپنی کیا ہے، اس کی اسٹینڈنگ کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے مارکیٹ میں، اور اس کے علاوہ وہ پروڈکٹ جو وہ لانچ کرنا چاہتا ہے اس کا مارکیٹ میں کمپٹیشن کیا ہے، اور اس پروڈکٹ سے متعلق مینوفیکچرز، دوسرے مینوفیکچرز یا کمپیٹیٹرز جو ہیں، اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں برقرار، اس کا مقام برقرار رکھنے کے لیے اور اس پروڈکٹ کو کامیابی سے بہتر سیلز کی طرف لے جانے کے لیے کون سی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہیں. اس حکمت عملی میں ایک تو فریکوینسی آف ایڈورٹائزمنٹ ضروری ہے جاننا، اور دوسرا یہ جاننا کہ ان کا کیا بجٹ ہے جس کی بنیاد پر وہ آپ کو ہارڈ ٹائم دے سکتے ہیں. دوسری بات، پروڈکٹ کی لمیٹیشنز فرام دی پوائنٹ آف ویو آف بجٹ کیا ہیں. یعنی آپ کی کمپنی یا آپ کا کلائنٹ یا آپ کا سروس پرووائڈر جو بھی ہے، وہ اس پروڈکٹ کے لیے مینٹلی کتنی رقم خرچنے کے لیے تیار ہے ایڈورٹائزنگ کے لیے. یہ تو اس کا مائنڈ سیٹ ہے. اب آپ نے اس کو مد نظر رکھتے، کیونکہ اس کے نزدیک بھی 2 فیکٹرز مائنڈ میں ہوں گے، ایک اس کی افورڈیبلٹی اور دوسرا اس کی کاسٹ فیکٹر، اس کی پروڈکٹ کا کاسٹ فیکٹر، کتنی کاسٹ انکر کر سکتا ہے
اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں ڈالنے کے لیے تاکہ اس کی کاسٹ اتنی رہے جس سے وہ کمپیٹیٹو پروڈکٹ رہے. آفٹر آل unlimited budget cannot be provided to you. So there are two methods, as I told you. One is the client will by itself decide how much money to spend, and secondly, you will propose or you will suggest certain amendments or certain modifications or certain additional budgets within the parameter of the affordability of the client to make that campaign successful. Because a good campaign sometimes fails because of one factor, that it is you are underspending money. So when you want to do something, you should keep all these parameters in mind: the budget, the knowledge about the product, the knowledge about the market, and then on the basis of that, the knowledge about the media in which you want to splash your ads. After completion of all these avenues, when your product has been launched in the market, your advertising campaign is there in the market, then you have to determine what is happening. Are you getting the desired results? What are the desired results? Obvious. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اس مقصد کے لیے جس میں آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے کون سے ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کرنے ہیں, کیا ہوں گے. نیچرلی اگر پروڈکٹ نئی ہے تو how has it been received in the market? How is it faring in the competition? And if the product was already there, but it has been modified or updated or upgraded, whatever the case may be, how is it faring now in the market? Or in one case, your product is already in the market and doing very well, but you feel that the sales figures have become static or they are coming down. So in order to sustain the market share, and this can be because of many reasons. One of the reasons may be new products coming in the market, competition in the market trend by itself. So you will keep in mind precisely what is happening in the market. On the basis of that, you will determine what strategy to adopt to combat or to make sure that you counter that situation. So this is what has been told to you before also, is called tracking. Constant, continuous tracking. See how is your publicity or advertisement working, whether it is working or not. دوسری کہ کیا اس necessary, is there any modification necessary to get better results. یہ وہ عوامل ہیں جن پر آپ کو دسترس حاصل ہونی چاہیے, اور اس کا بیسک انحصار دو چیزوں پر ہے: that you are alive to the situation prevalent in the market, you are observing various trends in the market, and you are aware about the competition. Previously, primarily this role was assigned to the marketing departments. But now, advertising, because it is spending large chunk of money to promote the product of a client, is or has become very accountable. And all clients who are selecting you to run their advertising campaign, to design your advertising campaign, اور وہ آپ کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ اس کیمپین کو لانچ کریں, مانیٹر کریں, تو وہ آپ سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے آپ کو اتنا ہیوی بجٹ دیا ہے تو وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو اس کا صحیح رزلٹ دیں. اور اس مسئلے میں اب کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, مارکیٹ میں روز بروز نئی حکمت عملی آتی ہے, کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چینجز کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں اسٹے کرنے کے لیے, مارکیٹ میں سسٹین کرنے کے لیے, مارکیٹ میں شیئر بڑھانے کے لیے. تو آپ کو بھی اسی طریقے سے عمل کرنا ہوگا, ورنہ ہوگا کیا, اگر آپ یہ ٹریکنگ نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے that the others are doing it. It is not possible that clients and their agents, advertising agents, are not cognizant of happenings in the market. They have to remain abreast. It is their primary job to make sure that their publicity and their advertisement, the cost incurred thereon, is giving them the rewards, is giving them the results
which they desire and which they want to see. Because آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہر پروڈکٹ کا ایک سائیکل ہے, اس سائیکل میں وہ پروڈکٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم تھوڑی سی ڈاؤنورڈ جاتی ہے, کیونکہ اب وہ مونوپلی کانسیپٹ جو ہے نا جی, اس کو آپ بھول جائیں, وہ ختم ہو گیا. اس مونوپلسٹک زمانے میں آپ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے. اب آپ نے ایک پروڈکٹ انٹروڈیوس کیا اور آپ کو 7 کمپیٹیٹر سامنے آ جائیں. جیسے آپ نے اپنی مارکیٹ میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے جوسز پینے ہیں یا جوسز خریدنے ہیں تو آپ کے پاس وائڈ چوائس ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کمپیٹیٹرز کو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان دی فارم آف این ایڈورٹائزنگ کیمپین. اس بات پر آپ کو پوری طرح نظر رکھنی ہوگی, آپ کو باخبر رہنا ہوگا تاکہ آپ اپنے کلائنٹ کو بہتر سے بہتر نتائج پرووائڈ کر سکیں. اچھا, ایک بات ہم چھوٹی سی اور آپ کو بتاتے چلیں گے, بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس بات پر خاص طور سے خیال رکھیں کہ آپ کا جو رول ہے وہ ایڈورٹائزنگ سے ہٹ کر تھوڑا سا ریسرچ اورینٹڈ بھی ہے. اب ریسرچ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھیں اور ایڈورٹائزنگ کے نئے نئے طریقے سیکھیں. اس سے ایک چیز اور بھی آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے, جو میں آپ کو ایک بڑا نقطہ خاص بتا رہا ہوں, کہ آپ کو دوسری پروڈکٹس مطلب دوسرے مینوفیکچررز کی اسی قسم کی پروڈکٹس کے بارے میں مختلف سچویشنز کو اسٹڈی کرنا ہوگا. یعنی بالفاظ دیگر آپ کو کیس اسٹڈی کرنی ہوں گی. مثال کے طور پہ لیٹ اس سے کہ آپ ایک جوس مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مختلف اوقات میں کمپنیوں نے کون سے جوسز لانچ کیے اور ان میں سے کون سے کامیاب ہوئے اور کون سے کامیاب نہیں ہوئے. کامیاب فرام دی پوائنٹ آف ویو آف مارکیٹیبلٹی, اور ان کی کامیابی کے پیچھے کون سی حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے, جس کیمپین ایڈورٹائزنگ کیمپین کی وجہ سے جو ٹارگٹ آڈینس ہے یا ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے یا مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہوا. اسٹڈی ہر وقت آپ کو کرتے رہنا چاہیے. دنیا میں ہر وقت مختلف قسم کے تجربات ہو رہے ہیں اور کوئی بھی تجربہ آج کل ایسا نہیں ہے جس کو ڈاکومنٹ نہ کیا جا رہا ہو, اور وہ ڈاکومنٹیشن آپ کے لیے نہ صرف ایک ریفریشر کا کام دیتی ہے بلکہ آئی اوپنر کا کام دیتی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے وہ حالات یا ان حالات کا پتہ چل جاتا ہے جن میں رہتے ہوئے ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین کو اڈاپٹ کرتے ہوئے پروڈکٹ کی لائکیبلٹی اور ایکسپٹیبلٹی یا اس کا ریشو آف سیل جو ہے وہ انکریز ہو. تو اس لیے جہاں آپ کو اپنی مارکیٹ کے بارے میں ضروری ہے, اور یہ کیس اسٹڈی ضروری نہیں کہ صرف انٹرنیشنل ہو, آپ کو اپنے نیشنل لیول پہ اپنے لوکل لیول پر بھی اسٹڈی کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ کے اوپر کوئی بار نہیں ہے کہ آپ مختلف پروڈکٹ کی ایجنسیز کی پرفارمنس دیکھیں, آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ مختلف ایجنسیز کی پرفارمنس دیکھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً اس پروڈکٹ کو اچھے طریقے سے ایڈورٹائز کرنے کے لیے کن اسپیشل ایلیمنٹس کو استعمال کیا. تو یہ وہ عوامل ہیں جن کو آپ جب بھی مد نظر رکھیں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی ہوگی. ایک بات اور آپ کو چھوٹی سی بتا دوں کہ یہ دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ تمام ایڈورٹائزنگ کیمپینز کامیاب ہوں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت کم ایڈورٹائزنگ کیمپینز کامیاب ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ کیمپینز اچھی نہیں ہوتی, بلکہ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات میڈیوکر کیمپینز yield better results than excellent campaigns. Well, excellent campaigns can be treated as a piece of art. But what is the use of that piece of art if it does not deliver? So, what is the difference between an excellent campaign and a mediocre campaign? The excellent campaign, talking from the literal word, may be very well prepared, very well designed,
On the other hand, a mediocre campaign will be average designs, but more effective in conveying the message, more effective in creating awareness and resulting in persuasion of the client to go in to buy that. So technically یہ تمام جب آپ اپریزل کریں گے نا تو آپ کو خود سے پتا چلے گا کہ آپ کی ایڈورٹائزنگ میں کون سی ایسی اسٹرینگتھس اور ویکنیسز ہیں جن کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کیمپین کی فائن ٹیوننگ کر سکیں. تو کیا نقطہ ہوا ضروری؟ نقطے ضروری 3 ہیں. جیسے میں نے شروع کیا تھا آج، علم آگہی اباؤٹ دی پروڈکٹ اینڈ دا کمپنی. Number 1, please note it down. Number 2, information about the market and the competitors. Number 3, what are competitors doing in that regard, I mean, to promote their products or to advertise their products. یہ 3 نقطوں کو فیصلہ کر کے آپ نے اپنی کیمپین بنانی ہے، and then on the basis of that, you will determine the segment you want to focus or direct or address. یعنی ٹارگیٹ آڈینس کی ڈٹرمنیشن. آپ کی پروڈکٹ کی ٹارگیٹ آڈینس کون ہے؟ اس کے علاوہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یا ان کو ریچ کرنے کے لیے کون سا میڈیا زیادہ افیکٹو ہے، اسی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس سے خاطر خواہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ وہ عوامل ہیں جو آپ کو آپ کی پروفیشنل لائف میں ہمیشہ مددگار ثابت ہوں گے. اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھیں، جیسا کہ میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور میرے خیال میں یہ آپ کے لیے ہمیشہ یہ بات بڑی مفید ثابت ہوگی. اگر آپ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو جو بھی راستہ اڈاپٹ کرتے ہیں اس کے اطراف میں گزرتے ہوئے، چونکہ آپ کا تعلق ایڈورٹائزنگ پروفیشن سے ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرنا، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے اطراف میں ایڈورٹائزنگ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. بل بورڈز، رننگ وہیکلس، ٹرانزٹ ایڈورٹائزنگ، گھر میں ٹیلی ویژن، ریڈیو، نیوز پیپرز، میگزینز، یہ تمام سورسز کس طرح سے مختلف ایڈورٹائزنگ کو ہینڈل کر رہے ہیں. اے فرام دی پوائنٹ آف ویو آف دی پروڈکٹ یو آر ہینڈلنگ اینڈ بی جنرلی. بیکاز واٹ ول ہیپن از وین you will concentrate on your product, then you will only be restricting yourself to the wider horizon of advertising. But when you are thinking or seeing or evaluating or focusing on other product advertising also, you will be getting more ideas. Your mind will be more fresher to get better results and to get to newer ideas. It is very important that every time you make a campaign, you should understand one thing, and that is message. And the second is the presentation of message. These are the 2 keys to success of making a good ad. جس کی وجہ سے جب میسج آسان، سمپل اور پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن کنوے کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں اویئرنیس فوراً بنے گی اور آپ کلائنٹ یعنی ٹارگیٹ مارکیٹ کو انڈلج کریں گے یا انوالو کریں گے اپنے ایڈ میں اور فوکس کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ پروڈکٹ خریدنے کی طرف یا سروسز یوز کرنے کی طرف راغب ہوں گے. اور یہ ہوگا آپ کی مقصد کی، آپ کی کیمپین کی، آپ کی ایفرٹ کی فتح یا جیت. ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو اور جو کچھ وہ کرے اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس سے وہ مثبت نتائج نکلیں جس سے اس کے پروفیشن کے بارے میں یا اس کے پروفیشنلزم کے بارے میں اچھا تاثر پیدا ہو. That serves 2 purposes. One purpose that you get the best opinion and response and regard from the client, and on the other hand,
you get the appreciation from your own company because you are winning that business and you are getting appreciation from the client. At the end of the day, it is a mutual benefit. So یہ تمام پوائنٹس کو آپ اگر ذہن میں رکھیں گے, کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ آپ ایک اچھی کیمپین بنانے میں کیوں نہیں کامیاب ہوں گے. تو یہ باتیں آپ اگر اچھی طریقے سے یاد رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی کیمپین مارکیٹ میں کیوں نہ اچھے طریقے سے پرفارم کرے, اور یہ پرفارمنس ہی ہے جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ول گیٹ یو لارلز بوتھ فرام دا کلائنٹ اینڈ فرام یور اون کمپنی فار وچ یو آر ورکنگ. اچھا جی, اب بات کرتے ہیں کہ آپ ایک ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں, تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیں یا یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آفٹر آل ایک اچھے ایڈورٹائزنگ ایگزیکٹوز کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے, یا یوں سمجھ لیں کہ ایک ینگ ایڈورٹائزنگ, آپ نئے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھنے کے بعد آپ کالج سے نکل کے یا اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ سے کس قسم کی توقعات ہوں گی, یا آپ کو کیا بیہیویئر رکھنا چاہیے, یا آپ کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ آپ ایک کامیاب سفر کا آغاز کریں اپنی پروفیشنل لائف کے سیڑھی پر ایڈورٹائزنگ. تو ان چیزوں کو آپ خاص طور پہ نوٹ کریں. یہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ ینگسٹرز کے لیے دی لیڈر ٹو سکسیس ان ایڈورٹائزنگ کے لیے کون سے عوامل ضروری ہیں, یعنی ینگ پروفیشنلز کے لیے, کیونکہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے پروفیشن کا ابھی آغاز کر رہے ہوں گے. تو سب سے پہلے بی ایمبیشس بٹ ناٹ ایکسٹرا اگریسو. اب میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک ایجنسی جوائن کی اور اس میں آپ ایک ینگ اکاؤنٹس ایگزیکٹو آئے. ہوتا کیا ہے, وہاں پہلے سے جو موجود لوگ ہوتے ہیں, ایک تو نیچرل ٹینڈنسی ہے دے فیل تھریٹنڈ بائی یور انڈکشن, یہ نیچرل ہے. آپ کو اس طریقے سے اپنے آپ کو پورٹری کرنا چاہیے کہ دے شوڈ ناٹ اسٹارٹ ورکنگ اگینسٹ یو. اگر آپ بہت زیادہ اگریسو ہوں گے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ول کریٹ سرٹن پرابلم, سم پرابلمس لائک دس دیٹ دے ول میک یور لائف miserable and you will not be able to concentrate. So be ambitious but don't be aggressive. Try to make your way through. وہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک ٹرین جا رہی تھی اور ٹرین کا ڈبہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اب ایک شخص اس ٹرین میں چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور چونکہ ڈبہ بہت بھرا ہوا تھا تو لوگ اس کو چڑھنے نہیں دے رہے تھے, لیکن کسی نہ کسی کچھ نہ کچھ کوشش کر کے بالآخر وہ شخص کامیاب ہوا اور ڈبے کے اندر داخل ہو گیا. جب ڈبے کے اندر وہ داخل ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اب یہ آ ہی گیا ہے تو اس کے لیے جگہ بنا لو. سو آپ کو ایسی تگ و دو کرنی چاہیے جس سے آگے لوگ آپ کو اوپن آرم سے ریسیو کریں اور آپ کی مدد کریں, بجائے اس کے کہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکائیں. یہ چھوٹی سی مثال اس لیے دی ہے کہ یہ دنیا بالکل اسی طرح ایک ریل کے ڈبے کی مانند ہے جو پروفیشنل سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. اس میں اپنا مقام حاصل کرنا ہے, آپ نے اپنی جگہ بنانی. نیکسٹ, بی پیشنٹ, گیٹ میچور ٹو ریپرزینٹ یور ایجنسی ود کنوکشن اینڈ امپریشن. اب یہ ضروری بات نہیں ہے کہ آپ فوراً ہی اکاؤنٹ ایگزیکٹو ہو گئے اور آپ کو اکاؤنٹس ملنے شروع ہو گئے, کیونکہ آپ کے وقت کے ساتھ جنرلی جو کلائنٹ ہوتا ہے نا جی, اس کی ایک تھیری ہے یا ایک اس کا فلسفہ ہے کہ جو میچور لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی میچور ہوتی ہے, یا تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی بہتر ہوتی ہے, اور وہ کام بھی ذمہ داری سے کرتے ہیں. تو تھوڑا سا وقت لگے گا آپ کو, آپ میک یور وے تھرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں کچھ کریں نا, کہ جی جب میں
4-5 سال 8 سال ہو جائیں گے تو تب I will be well entrenched in the profession, only then I will create something. You should keep striving, but should not expect immediate acceptance and immediate considerations of the level what you desire. Learn to make good presentations. Today, merely sketches and verbal information or verbal discussion does not hold good or value. So you should learn how to make presentations. And there are many methods of making presentations. آج کا جو common method ہے وہ ملٹی میڈیا پروجیکشن ہے. اس کے اوپر کس طرح سے ملٹی میڈیا پروجیکشن بنانی چاہیے اس کے اوپر ہم آپ کو ایک عملی انفارمیشن بھی ضرور دکھائیں گے. لیکن ملٹی میڈیا جو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں وہ چونکہ ویژول بھی ہوتی ہیں اور اس میں آپ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, تو اس کا امپریشن بہت اچھا پڑتا ہے. اور اچھی پریزنٹیشن میں آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی پریزنٹیشنز ہیں وہ بیسڈ ہوں آن انفارمیشن, میسج اینڈ دی ریکوائرمنٹ گیون ٹو یو بائی یور کلائنٹ. Do not overburden your presentations, because making your presentations complex and jumbled, you will not be able to create an impression, and rather you will be confusing your client. So learn how to make good presentations, and then before making presentations, rehearse them well. You should understand what you are talking about or what you are showing. You should be able to elaborate. You should be able to answer any queries pertaining to that presentation or that slide in the presentation. Uske baad, make friends with the clients. Well, this is a PR aspect of advertising. You should have good relations with the clients. First of all, at the level where you are going to directly deal, then to the level where you are going to make the presentations, so that your rapport will make the client understand your explanation in a better way, your plan in a better way. Because acquaintance always brings good results and makes them or makes people feel more comfortable to talk to you. Next, always take notes of your meeting with clients. یہ پوائنٹ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, لیکن ایک مرتبہ اس کو میں نے پھر انکلوڈ اس لیے کیا ہے کہ دیکھیے آج جیسا میں نے آپ کو بتایا, یہ بار بار مجھے اس لیے دہرانا پڑتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ آپ اکاؤنٹس ایگزیکٹو ہیں اور ایک وقت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو 3-4 کلائنٹس کے پاس جانا پڑے. اب ٹھیک ہے, آپ نوجوان ہیں, آپ کی میموری بہت اچھی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر اس میں سے ایک پوائنٹ بھی رہ گیا تو یو ول ہیو ٹو میک یور پریزنٹیشن اگین. دیٹ مینس مور ایفرٹ, مور ٹائم لاسٹ, اینڈ ٹائم لاسٹ اینڈ ایفرٹ کاسٹ منی. تو ہمیشہ آپ ایک کاغذ پینسل اپنے پاس ہمیشہ رکھیں, جس کلائنٹ کے پاس بھی جائیں وہ نوٹس بنائیں, کیونکہ جب بھی آپ واپس اپنی ایجنسی میں آ کر کریٹو ڈپارٹمنٹ سے اس کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں بات کریں گے تو وہ نوٹس آپ کو بڑے ہیلپ فل ثابت ہوں گے, جس سے آپ ٹارگیٹڈ, فوکسڈ اور پراپر کیمپین بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے. آپ کی ایجنسی کو بھی اس بارے میں زیادہ سمجھ آئے گی اور آپ کا جو کریٹو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کو پراپرلی پیپر کے اوپر کنورٹ کر سکے گا, یعنی ڈیزائن فارمیٹ میں اس کو لا سکے گا. تو یہ ہے چند نصیحتیں, تو میں نہیں کہوں گا, لیکن چند پرنسپلز جو ینگ پروفیشنلز آف ایڈورٹائزنگ کے جو اپنا پروفیشن ابھی شروع کر رہے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اب اس میں نے جو دوسرے عوامل بتائے ہیں وہ بھی آپ کو مد نظر رکھنے ہوں گے.
یعنی جو میں نے آپ کو چند کارڈینل پرنسپلز ابھی بتائے تھے آج کے لیکچر کے آغاز میں، پروڈکٹ کے بارے میں، اس کے بارے میں، کمپنی کے بارے میں آپ کو علم ہو، مارکیٹ کے بارے میں علم ہو، یہ ساری چیزیں ایک پروفیشنل کی بنیادی ضروریات ہیں اور یہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہیں، اور یہ ضروریات ہیں اس کی پرسنالٹی میں جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ایک ینگ پروفیشنل کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے اپنے پروفیشن میں گریجولی انروڈز کرنے کے لیے اور ایکسلنس حاصل کرنے کے لیے۔ اب ایک بہت انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ ایڈورٹائزنگ کے ہم نے آج تک مثبت پہلوؤں پر بات کی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں ایڈورٹائزنگ کے بارے میں بہت بڑے بڑے تھنکرز نے نیگیٹو ریمارکس بھی دیے اور سوالات اکثر ذہن میں لوگوں کے اٹھائے گئے اور اس کے بارے میں بات کی گئی کہ کیا ایڈورٹائزنگ کو سرے سے ختم کر دینا چاہیے، یعنی شوڈ ایڈورٹائزنگ بی ابالشڈ۔ اس کو آپ کو ایکسپلین اس لیے کرنا ہے تاکہ یہ پہلو بھی آپ کے ذہن میں موجود ہونے چاہیے۔ ایک بڑے مشہور تھنکر تھے، بیون ان کو کہتے تھے، ان کے کہنے کے مطابق ایڈورٹائزنگ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ایول سروس ہے، یعنی نقصان کا سودا ہے، یعنی ایک بری چیز ہے، یہ مسٹر بیون نے کہا۔ پھر پروفیسر گیلبریتھ جو تھے آف ہارورڈ یونیورسٹی، انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ ایڈورٹائزنگ جو ہے نا جی، یہ مجبور کرتی ہے لوگوں کو اسپینڈ کرنے کے لیے ان چیزوں پر جن کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، یعنی واٹ ہی سیڈ، پروفیسر گیلبریتھ آف ہارورڈ سیڈ اٹ ٹیمپٹس پیپل ٹو اسپینڈ آن ان نیڈیڈ پوزیشنز، یعنی ضرورت نہیں ہے لیکن ایڈورٹائزنگ ایسا مائنڈ سیٹ کریٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں یا کنونس ہو جاتے ہیں اور وہ ان نیسیسری چیزیں خرید لیتے ہیں۔ ایک اور تھنکر تھے، ونچیسٹر کے بڑے مشہور، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، تاریخ دان بھی تھے اور تھنکر بھی تھے، آرنلڈ ٹوائن بھی۔ انہوں نے کہا کہ کین ناٹ تھنک آف اینی سرکمسٹانسز ان وچ ایڈورٹائزنگ وڈ ناٹ بی این ایول، یعنی ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں یا ہر چیز میں جہاں بھی آپ ایڈورٹائزنگ کو استعمال کریں گے یہ ایک بری چیز ہے۔ تو یہ تو ان تین تھنکرز کی میں نے آپ کو بات بتائی جن کی ایک ایکسٹریم رائے تھی، یعنی بنیادی طور پہ ان کی جو تھنکنگ تھی وہ یہ تھی کہ اٹ از اے ویری بیڈ تھنگ، اینڈ بیڈ تھنگ بیکاز دی پرپز آف اٹ از ٹو میک پیپل اسپینڈ ایون اف دے ڈونٹ وانٹ ٹو بائی سم تھنگ، یا they don't need certain things and even then they are tempted to buy۔ لیکن اب کچھ لوگ ایسے تھے جو اتنے ریڈیکل نہیں تھے اور زیادہ اگریسو نہیں تھے، انہوں نے اس کا ایک اچھا پہلو بیان کیا۔ ان کے مطابق ایڈورٹائزنگ اتنی بری چیز بھی نہیں تھی، انہوں نے اس سے مختلف سوچا اور اس سے ڈس ایگری کیا۔ اب میں مثال دیتا ہوں ایک امریکن پریزیڈنٹ کی، فرینکلن روزویلٹ، بڑا مشہور نام آپ نے سنا ہوگا امریکن پریزیڈنٹ کا۔ انہوں نے کہا if I was to start life all over again I will go in advertising business in preference to almost every other۔ تو جی انہوں نے تو بالکل ہی مختلف سچویشن کر دی۔ انہوں نے کہا اس سے بڑا پروفیشن ہی کوئی نہیں ہے۔ جب انہوں نے اس کو اتنا بڑا پروفیشن، اتنا بڑا بزنس ٹریٹ کر لیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طرح سر ونسٹن چرچل آف انگلینڈ، انہوں نے بھی روزویلٹ سے ایگری کیا اس خیال سے۔ انہوں نے کہا کہ ایڈورٹائزنگ جو ہے اٹ نرشز دی کنزیومنگ پاور آف مین، اٹ سیٹس اپ بفور اے مین دا گول آف بیٹر ہوم، بیٹر کلوتھنگ، بیٹر فوڈ فار ہمسیلف اینڈ ہز فیملی۔ تو جی انہوں نے اس میں ایک سوشل اور ایک پازیٹو اینگل دریافت کیا اور ایکسپلین کیا کہ ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے بہتر فیسلٹیز کی تلاش میں، تگ و دو میں، اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے۔ ایڈورٹائزنگ اس کو وہ علم فراہم کرتی ہے یا وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی گھر کی بہتری، اپنے بہتر کپڑوں کے لیے، اپنے لیے بہتر خوراک کے لیے، اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے اس خیال کو تقویت پہنچتی ہے۔ سو
اس تقویت کے لیے ہوتا کیا ہے کہ وہ زیادہ تگ و دو کرتا ہے. زیادہ تگ و دو کرتا ہے تو اکنامک سائیکل زیادہ چلتا ہے, اس لیے وہ اپنے بھی حالات درست کرتا ہے اور مارکیٹ میں بھی ایک پازیٹو رول ادا کرتا ہے. تو یہ امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ اور برٹش سر ونسٹن چرچل تھے, ان کے مطابق ایڈورٹائزنگ ایک بہت اچھی چیز ہے, اور انہوں نے ان لوگوں کے جو ایکسٹریمسٹ تھے اور یہ ماڈریٹ سے, ان سے انہوں نے ڈس ایگری کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ایڈورٹائزنگ ایک بہت اچھی چیز ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ کیا ایڈورٹائزنگ کو کن عوامل میں استعمال کرنا چاہیے یا کن عوامل میں استعمال ہو سکتی. اب میں سب سے پہلے اس بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لیٹ اس پوز اے کوشچن کہ کین ایڈورٹائزنگ اور شوڈ ایڈورٹائزنگ بی یوزڈ ان پالیٹکس. کیا سیاست میں ایڈورٹائزنگ کو استعمال کرنا چاہیے؟ بنیادی طور پہ اس کا جواب نفی میں. کیوں؟ لیکن اب یہ بھی بتا دوں, اگرچہ میں آپ کو ریزنز بتاؤں گا, اور ریزنز بتاؤں گا ایڈورٹائزنگ کے پروفیشنل کی, جو جواز اس نے پیش کیا فرام ایڈورٹائزنگ پرسپیکٹو, فرام بزنس پرسپیکٹو, بٹ یوٹیلائزیشن آف ایڈورٹائزنگ ان پالیٹکس کے دوسرے عوامل ہیں, ان کی بات اور ہے. اگرچہ اب ایڈورٹائزنگ کو بڑا افیکٹولی پالیٹکس میں استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ ایک فیشن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی, ہر پولیٹیکل تھنکر ایڈورٹائزنگ کو یوز کرتا ہے اپنے منشور کو بیان کرنے کے لیے, اپنے پروگرام کو بیان کرنے کے لیے, اور اپنے خیال کو بیان کرنے کے لیے, اور اپنی اچیومنٹس کو بیان کرنے کے لیے, اور اپنے مستقبل کے لاہے عمل کو بیان کرنے کے لیے. لیکن جو ایڈورٹائزنگ کے ایکسپرٹس ہیں, ان میں سے ایک ڈیوڈ اوگلوی, جو فاؤنڈر تھے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے, اوگلوی اینڈ میتھر کے, انہوں نے کہا, اور بلکہ انہوں نے پولیٹیکل ایڈورٹائزمنٹ کو ریفیوز کیا ان عوامل کی بنیاد پر. نمبر 1, اف یو ایڈورٹائز ون پارٹی یو ول بی انفیئر ٹو دی ادرس. اب یہ ایک سوچ کی بات ہے, جب آپ ایک پارٹی کو ایڈورٹائز کر رہے ہوں گے تو بنیادی طور پہ آپ دوسری پارٹی کو رن ڈاؤن کر رہے ہوں گے. تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ انفیئر ہے, یعنی پالیٹکس میں ایک پارٹی کو رن ڈاؤن کرنا اور دوسرے کو پروموٹ کرنا, یہ بنیادی طور پہ ایک انفیئر پریکٹس ہے. یہ اس کے مطابق خیال تھا. نمبر 2, پالیٹیشینز ٹینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ پروموشن آف ادرس. جو پالیٹیشینز ہیں نا جی, وہ یاد رکھتے ہیں کہ اس ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے فلاں پارٹی کو پروموٹ کیا تھا, چنانچہ دے اگنور دیٹ ان فیوچر بزنس. So what happens is that when you do advertisement for a party, you become a partisan and the other party shuns you. Should advertising be used for good causes? یہ ایک سوال ہے. پالیٹکس کے استعمال کے بارے میں ایک بات آخر میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اگرچہ فرام دی پوائنٹ آف ویو آف دی ووٹرز اور الیکٹوریٹ, I think advertising has to be used, because now with the territories expanding, population growing, it is very difficult for the politicians to reach everybody. So the only effective source to them is use of media, and the use of media can only be made through advertising. Now coming to should advertising be used for good causes? So why not? In order to promote a good cause, to inform people about the good things happening, and to convince them to come forward to help those good causes or to participate in those causes, I think advertising has a very good role to play, and it is a very useful tool. Now, in this context, what we are doing, answering these questions, we are analyzing what are points for and against advertising. First of all, let us analyze. Does advertising raise prices? یہ اب اس کی ذرا ہم مٹیریل سائڈ پہ آ رہے ہیں کہ بیکاز آف ایڈورٹائزنگ, does it overload the product cost? Does it result in making the manufacturer
raise the prices and make them more expensive? The answer is no. Why? Because the cost is already inbuilt in the price of the product. So it is not resulting as an additional cost. And it is necessary because all advertisers, all product manufacturers will be doing advertising. So the common factor of cost, like other inputs, like other price of other raw material, is inbuilt, so it will not increase the price. Number 2, does advertising encourage monopoly? Well, in certain cases, yes, because it tries to promote a product very aggressively, and the other products who are smaller companies making the same product may not be able to compete with them. So in a way, it is monopolizing larger companies with deep pockets and larger sum of budgets to spend on advertising. So in that way, it might be promoting monopoly to some extent. Does advertising corrupt editors? Well, in some cases. How? Certain newspapers suddenly realize that a product has refused or has stopped releasing advertisements in their paper, so they tend to be tempted to work anti to that product. Indirectly, the luring of the advertiser to their paper or magazine is sort of a corruption. So, in a way, it does corrupt some editors. But generally it happens with medium to small papers or magazines. Can advertising force an inferior product on customer? Well, yes and no both. But now, with the competitiveness in the market and the rapid development in the product quality and the improvement thereon, and the consciousness of the client in purchasing the product being alive to get value for money, it is very difficult that through advertising you will be able to sell an inferior product. So I would rate it as no way. Is advertising a pack of lies? It used to be. Now you get exposed very soon because of wider exposition and the training of the market segments. So I would say no longer. No longer you can get away with lies. Can advertising force people to buy things they don't need? Well, this we were just talking before, and it depends. Because psyche of human beings varies from human being to human being. Certain people will fall for advertisements and go in to buy that, and certain people will not do it. So I would rate it as a neutral answer, and I would say depends on person to person. Yes, it does convince. It does, the purpose of it is to mold the opinion, to change the mindset, to change the behavior, to change the attitude. But it depends on person to person. Many people will not go in to buy anything they don't need. Whatsoever you may do, the best campaign ever will not be able to make them succumb to the campaign. So, the things they don't need, well, it depends upon people. The famous thing and a famous report about this matter was given by one company known as Hill and Knowlton. They said, the vast majority of thought leaders now believe that advertising promotes values that are too materialistic. یعنی جنرل اوپینین یہ دی گئی کہ ایڈورٹائزنگ کا بیسک جو پروگرام یا بیسک جو رول ہے وہ ہے کہ یہ ڈیولپ کرتی ہے مٹیریلزم کی طرف ڈیمانڈ اور خواہش. تو اس کے بارے میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ بنیادی طور پہ یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ میجورٹی آف کیسز میں آپ کا جو پرپز ہے وہ ہے پروڈکٹ کی پروموشن, سروس کی پروموشن. یس, اس کا ایک رول یہ بھی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا چیزیں نوبل کازز یا سوشل کازز یا گڈ کازز کے لیے
ضروری ہیں, وہ بھی ایک ایڈورٹائزنگ کا رول ہے, مگر زیادہ طور پر اس کا رول میٹیریلسٹک ہے. یہ رپورٹ کسی حد تک درست ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈورٹائزنگ بزنس ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ایسی فلسفی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے جس میں پروڈکٹ کے بارے میں جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ایڈورٹائزنگ پروفیشنلز پروفیس کرتے ہیں. تو یہ مختصراً انالیسز ہے. اب اس کے ضمن میں جو ہم نے باتیں کی کہ کیا ہمیں ایڈورٹائزنگ پروفیشن کو ایبالش کرنا چاہیے, ان تمام انالیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایونچولی کیا ہوا, تمام لوگوں نے کہا اگر ایسا کیا جائے گا تو ہمارے پروفیشن میں تو بالکل ختم ہو جائے گا, اور ہمارا بریڈ اینڈ بٹر تو اس سے وابستہ ہے, تو ہم کیا کریں گے. چنانچہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس ضمن میں یہ کہا کہ نو, ایڈورٹائزنگ شوڈ ناٹ بی ابالشڈ بٹ اٹ شوڈ بی ریفارمڈ. کیا مطلب؟ یعنی ایڈورٹائزنگ کو جاری رکھنا چاہیے اور اس میں مختلف قسم کی ریگولیشنز اور ریفارمز لانی چاہیے تاکہ ان کی بنیاد پر اس میں بہتر سے بہتر امپرومنٹس ہو سکیں اور ان عوامل کو ختم کیا جا سکے جو اس کے نیگیٹو رول میں آتے ہیں. یہ وہ عوامل ہیں جس کا آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا فرام پبلسٹی پوائنٹ آف ویو, فرام ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو, کیونکہ ان تمام چیزوں پر انحصار ہے ایک اچھی کیمپین کا. اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ایڈورٹائزنگ کے معاملے میں مثبت اور منفی کیا اوپینینز ہیں اور ان کو کس طریقے سے ہم نے انالائز کیا, اور ہم بالآخر ایک نتیجے پہ پہنچے کہ کسی بھی پروفیشن میں یا کسی بھی چیز میں ہر چیز خراب نہیں ہوتی. بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو ختم کرنے کی بجائے اس میں امپرومنٹس لائی جائیں, اس میں انوویشنز لائی جائیں, اس میں ریفارمیشن کی جائے تاکہ اس سے بہتر نتائج میسر ہو سکے. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ بیسکلی the basic rules of becoming a good professional and the criticism in the world about the profession of advertising and the positive aspect to it. I hope you would have noted them, took a note of them, and would go home and revise these so that they are imbibed in your mind properly. Thank you very much. Have a nice day and take care. Allah Hafiz.